ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسول یعنی مولا کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ کئی روزوں سے آپ نے یہ خبر بہت زیادہ اپنے درمیان عام پائی ہوگی کہ کچھ شہروں میں حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ زمینی اعتبار سے جو زلزلے کے مناظر آپ نے دیکھا وہ قلب و روح کو تڑپا دینے والا منظر ہے۔ جس طرح وہاں پر بڑی سے بڑی بلڈنگیں ڈھا گئیں اور لوگ ملبے میں جس طرح دبے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آنکڑے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں تو ہم ان آنکڑوں اندازوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حقیقی طور پر کتنے لوگ اندر دبے ہیں، کتنے باہر آئے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن بہت سارے ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ کچھ کے بچے دبے ہیں، کسی کی ماں دبی ہے، کسی کا باپ اسی حالت میں دبا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر یہ حالات پیش کیوں آتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور آیا اگر یہ قدرت کا عذاب ہے تو یہ عذابات کیا صرف ایک خاص لوگوں پر آتا ہے یا کسی پر بھی آئے گا؟ اور آئے گا تو کس سبب سے آئے گا؟ ان سب چیزوں پر آج نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ عذابات الہی کی طرف اگر نظر کریں تو قرآن مقدس کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بہت ساری قوموں کے حالات ہمیں نظر آئیں گے، چاہے وہ قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، صالح علیہ السلام کی قوم ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو۔ ان سب کی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو باضابطہ پتہ چل جائے گا کہ ان پر بھی بہت سارے عذاب آئے تھے۔ بنی اسرائیل پر تو سب سے زیادہ عذاب آئے، اور اس قوم میں سرکشی سب سے زیادہ تھی، سب سے زیادہ سرکشی تھی۔ یہ ہٹ دھرمی پہ آمادہ رہا کرتے تھے، رب کا جو حکم ہوتا اس کے خلاف کرنا ان کی فطرت بن چکا تھا۔ یہاں تک آپ نے بارہا سنا ہوگا من و سلویٰ، یہ دسترخوان نازل ہوتا تھا آسمان سے ان کے لیے، لذیذ غذائیں، جنتی غذائیں آتی تھیں، لیکن باوجود اس کے ان کے اندر اتنی سرکشی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں آپ نے سنا ہوگا قطعیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، نہیں ہمیں ساگ چاہیے، دال چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں کھانی ہیں۔ جنتی غذاؤں کو چھوڑ کر ان کی خواہشیں کیا تھیں؟ ہمیں دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ چاہیے، نہ پکانے کا ٹینشن تھا، نہ اگانے کا ٹینشن تھا۔ اللہ رب العزت جب حکم فرماتا جاؤ فلاں بستی کی طرف، وہاں جانا تو میری عبادت کر کے پھر اس قوم میں داخل ہونا، حکم تھا سجدہ کر کے پھر داخل ہونا، لیکن سرکشی اس طرح بڑھ گئی تھی ان کی، اتنی زیادہ تھی کہ سجدے کی بجائے اپنی سرین کو رگڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اپنی شرمگاہ کو رگڑتے ہوئے اندر داخل ہوتے۔ بہت سارے مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پر جب جب عذاب آتا، یہاں تک کہ فرمایا جاتا بادلوں پر عذاب پورے ابر کی صورت میں آ جاتا، یہ رونے لگتے، گڑ گڑاتے کہ مولا تو مجھے معاف کر دے، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ ہم ایمان لائے، جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا یہ فوراً سرکش ہو جاتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو تھا،
یہ ساری سرکشی ان کے اندر تھی. ان پر خون کا بھی عذاب آیا. خون کا عذاب تو اتنا سخت تھا کہ جو بھی کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھ لگاتے وہ سب خون بن جاتا. اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، نیک اخلاق رکھنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے جو نیک لوگ تھے، وہ پانی پیتے تو پانی ہی رہتا، لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ پانی کو ہاتھ لگاتے، دودھ کو ہاتھ لگاتے، شربت کو چھوتے، وہ فوراً خون بن جاتا. یہ یہاں تک جا کر کہنے لگے کہ یہ جو چیز ہے آپ پیتے ہیں، آپ اپنے منہ سے ہمارے منہ میں اگل دیں. وہ اپنے منہ میں لے کر ان کے منہ میں اگلتے. ان کے منہ میں تو پانی ہوتا، لیکن جیسے ان کے منہ میں ڈالتے فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا. جوں کا عذاب آیا، پورے بدن پہ ان کے جوں پھرا کرتی تھی، کھانے کے برتنوں میں سب جگہ. یوں ہی مینڈک کا بھی عذاب آیا ان پر. تو بہت سارے عذابات آئے. وجہ کیا تھی؟ سرکشی، اللہ کی نافرمانی. یوں ہی آپ دیکھ لیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی کیا حال تھا. انہوں نے بھی تبلیغ کیا، رب کی جانب بلایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا. وہ تقاضے کرنے لگے، تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. آپ نے ایک بڑے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالی، ناقۃ اللہ جسے قرآن میں کہا گیا، اللہ کی اونٹنی. ارے جانوروں کا پیدا ہونا آپ نے سنا ہے، وہ کس سے پیدا ہوگا؟ اپنی نسل سے ہی آگے بڑھے گا. اونٹ سے ہی پیدا ہوگا. مرد کا بچہ انسان سے ہی پیدا ہونے والا، جانور سے تو نہیں پیدا ہوگا. لیکن یہ تو تقاضے کے خلاف ہے نا. ایک جانور پتھر سے باہر نکل رہا ہے، تو پہاڑوں میں سے باہر نکلا. اب ان لوگوں نے دیکھا بہت بڑی اونٹنی تھی، اور اس کی حالت ایسی کہ اللہ رب العزت نے اسے بہت زیادہ یہ طاقت دی، اس کے اندر دودھ کی فراوانی تھی. اتنا دودھ اس سے دھوا جاتا کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. لیکن جب اس طرح پلایا جا رہا ہے تو اس کے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا، اس کے پینے کا بھی اہتمام ہوگا. تو حکم یہ ہوا، ایک دن پانی تم پیو گے، ایک دن پورا پانی وہ پیے گی کنویں کا. ایک دن تم اپنے مویشیوں کو کھلاؤ گے گھاس پتیاں، باقی دوسرے دن یہ اونٹنی سب کھائے پیے گی. یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے دیکھا، کیا چیز دیکھا؟ کہ یہ اللہ کی اونٹنی تو ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں مل تو رہی ہے، لیکن ہمارا سامان جا رہا ہے. فائدے کے بعد بھی سامان کا جو جانا تھا ان کو نقصان میں لگ رہا تھا. اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ سرکشی کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے. ان لوگوں نے اس کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں ہاتھ کاٹے، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے، اس کے کان کاٹے، ساری چیزیں، اس کو بہت زخم دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی. یہ سرکشی جب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا. تو جب جب عذاب کا معاملہ آپ دیکھیں گے کب پایا جاتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنا. یوں ہی آپ دیکھ لیں لوط علیہ السلام، ان کے زمانے میں سب سے زیادہ گیزم تھا. مرد سے خواہشیں پوری کرتا تھا. وہاں پر عورتوں سے خواہش پوری کرنا نہیں. مہمان جب گھر پر آتے تو مہمانوں کے ساتھ ضیافت کے طور پہ وہ اس کی خواہشوں کو پورا کیا کرتے تھے. فرشتوں کے ساتھ بھی یہی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے. اس کی تفسیر وغیرہ سب موجود ہے. یہ جو مختصراً میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بتانا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ عذابات الہی کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں عذابات الہی کو دعوت دینے والی چیز ہیں. اب جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس میں بھی جو فرمایا گیا وہ آپ سماعت فرما لیں. اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. خشکی زمین، تری سمندر. سونامی آتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے، ممبئی والوں نے بھی اسے محسوس کیا اچھی طرح. اور خشکی کا یہ زلزلے کبھی نہ کبھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں سال بھر میں، یہاں آیا وہاں آیا، ادھر زمین پھٹی ادھر زمین پھٹی، ساری چیزیں. پھر فرما رہے بیما کسبت ایدی الناس، کیوں آتا ہے یہ؟ برائیوں کی وجہ سے جو لوگ کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں، یہ عذابات آتے ہیں. کیوں عذابات دیا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ فرما رہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلکم یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو عذابات الہی میں مبتلا ان کو دیکھنے کے بعد جب یہ مزہ وہ چکھتے ہیں
تو بعض لوگ اللہ کی جانب رجوع لے آئیں، لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آج ہمارے سامنے زمینیں پھٹ رہی ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تو وہاں پر ہو رہا۔ آپ کو میں ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3 زلزلے بہت بڑے آئیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں میں سب کی، قیامت کے قریب 3 زلزلے بہت بڑے آئیں گے، ایک عرب کی سرزمین پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ مغرب میں اپنا ہندوستان بھی آتا ہے۔ یہ قیامت کے قریب اتنا ہوگا کہ زمینیں پھٹ جائیں گی، لوگ دھنس جائیں گے، ان گنت موتیں ہوں گی اس وقت۔ تو یہ سوچ کر مت بیٹھے رہو کہ یہ ہمارے درمیان آنے والی چیز نہیں، ہم تو بہت سیف ہیں۔ رب کا غضب کب ہو جائے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی ساری علامتیں جو قوموں کی بتائی، سب کی سرکشیاں اٹھا کر دیکھ لیں، عاد علیہ السلام ہوں، سمود علیہ السلام ہوں، یا جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں پر جو جو عذابات آئے، جس بنا پر آئے، آج تلاش کریں اس قوم میں وہ وجہ پائی جا رہی کہ نہیں، سب تلاش کر لیں۔ ناپ تول میں کمیوں کا جو معاملہ تھا، آج حالت بدلی ہے، لیکن چیٹنگ ہو رہی ہے نا۔ ناپ تول میں کمی مت کرو کہا گیا تھا، یہ قوم پہ عذاب صرف اس وجہ سے آیا تھا، بندر کا عذاب، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے قرآن میں فرمایا گیا نا کہ برابر ناپو اسے، اپنے ترازو کو برابر رکھو، ناپ تول میں گھٹا بڑی نہ کرو۔ عزیزان مکرم، ناپ تول کی آج حالت اتنی نہیں پائی جاتی ہے، الیکٹرک مقام ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن صورتیں بدلی ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جاب پہ جب آن ڈیلیوری کرتے رہتے ہیں، آن لائن آرڈر کرتے رہتے ہیں، پارسل آتا ہے، دکھاتے کچھ اور چیزیں، بیچتے کچھ اور چیزیں لا کر۔ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک شکل پائی گئی، تولنے کے اعتبار سے نہ بھی لیا جائے، لیکن انسان کو ہرٹ کرنے والی بات ہے، دکھایا کچھ اور تھا، پہنچایا کچھ اور مال کو۔ تو یہ بہت پریشانی کا معاملہ، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسی زمرے میں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں ہی جو گیزم کا معاملہ ہے، ایک مرد کا مرد سے محبت کرنا، ان سے شادیاں کرنا، آج ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں پورا قانون بن چکا ہے، کوئی شادی کرنا چاہے کرا ہو، بہت سارے جوڑے موجود بھی ہیں، برجستہ لوگ کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت کثرت سے چل رہا ہے کہ مرد مرد سے خواہشیں پوری کر رہا ہے، اپنی ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یوں ہی عورت عورتوں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں فطرت کے خلاف کام کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام پر کس وجہ سے عذاب آیا تھا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے، اور جب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے اس مقام پر پہنچتے تو حکم ہے جلدی گزرو، یہاں سے جلدی گزر جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، یہ حکم فرمایا گیا وہاں پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ہونا تو یہ تھا، ہماری حالتیں تو ایسی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں دھسا دیتا، ہماری کرتوتوں تو ایسی ہیں، ہمارا ظاہر الگ ہے، ہمارا باطن الگ ہے، ساری چیزیں بہت الگ ہیں۔ ہر لباس میں دکھنے والا شخص اس لباس کے مطابق نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ جس قدر ہم نے سرکشیاں کی ہیں، جس قدر گناہ آج عام ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حالت تو ایسے ہوتے اب تک ہم زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے، ہم پر بھی پتھروں کی بارش ہو جاتی، لیکن اگر ہم محفوظ ہیں تو کرم بالائے کرم ہمارے رسول کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کے درمیان ہیں، اس لیے یہ محفوظ ہیں۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہم بالکل بچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جب بہت زیادہ لوگ غفلت میں طاری ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد دلانے کے لیے، جیسے فرمایا گیا نا، اگلوں کو نصیحت کے لیے کچھ لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو احساس ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ عذابات کا آنا، یہ ساری چیزوں کا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں فرمایا گیا کیوں آتا ہے، یہ کہا گیا جب قوم کے اندر زناکاری عام ہو جائے، گناہ کھلم کھلا ہونے لگے، لوگ حرج میں پڑنا شروع کر دیں، تب سمجھ لو اللہ کے عذابات آ جاتے ہیں۔ آج زناکاری عام نہیں ہے، باضابطہ لوگ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی کوئی ایک تاریخ آنے والی ہے
اپنے بچیوں کو محفوظ کر لینا اس میں. اس کو ویلنٹائن ڈے غالباً کہا جاتا ہے، مجھے وہ بولنا بھی نہیں آتا صحیح سے. وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ نے باضابطہ سنا ہے کہ کس کا طریقہ ہے، کس کے طریقوں پر نکلتے ہیں. میں تو یہ میسج دینا چاہوں گا، اس دن اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آپ اسکول بھی نہ بھیجیں، کالج بھی نہ بھیجیں، کیونکہ آج بات صرف ایک بچے کا دوسرے بچے سے محبت کی نہیں بلکہ ایمان کے ضائع ہو جانے کی ہے. آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ ہندوستان میں کتنے لاکھ بچے مرتد ہو چکے ہیں؟ احساس بھی نہیں ہوگا، صرف کس وجہ سے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں نے محبت کر لی، اور محبت کرنے کے بعد اس کے دھرم کو، اس کے مذہب کو اپنا لیا اور اسلام سے مرتد ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دن یہ خبر آتی ہے کرناٹک کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں کیس موجود ہے ایک دن کے، کہ لوگ مرتد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے. آپ کہتے ہیں نا، ڈراتے رہتے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے کہا مولا یہ کہتے ہیں کہ تیرا عذاب آ جائے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو. کہا مولا تو ان پر عذاب نازل فرما دے، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہا میں نے، اللہ نے حکم فرمایا وحی کے ذریعے کہ میں نے آلریڈی ان پر عذاب مسلط کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہوگا سب سے بڑا عذاب یہی ہے نا کہ زمین پھٹ گئی، اندر دھس گئے، بلڈنگیں گر گئی، مر گئے. سب سے بڑا عذاب یہ نہ، یہ سب سے بڑا عذاب نہیں. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایمان کا چھن جانا، ایمان کا سلب ہو جانا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اتنا یاد رکھیے گا. عذاب یہی نہیں ہے کہ زمینیں پھٹ جائیں، بلڈنگیں گر جائیں تبھی صحیح. عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ میں اب رجوع لے آئیں. آپ کو معلوم ہے جب اتنی حالات ہم نے دیکھ لیا، ساری چیزیں دیکھ لی، یقیناً جو ایمان والا ہے اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں. ہر ایک تصویر دیکھنے کے بعد ہم نے سامنے سے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن جتنی بھی خبریں ہم تک پہنچی، جتنی تصاویر ہم نے دیکھا، جو بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کی آنکھیں نم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ آنکھوں کا نم بھی ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. کیونکہ مومن کے بارے میں فرمایا گیا مومن ایک جسم جیسا ہے، انگلی میں تکلیف ہو تو زبان سے آواز نکلتی ہے، پیروں میں ٹھوکر لگے تو ہاتھ بے قرار ہو کے مسلح شروع کرتے ہیں. آج وہاں پر وہ تکلیف میں ہے تو ہماری آنکھیں نم ہوئی، تو یہ ایمان کی ایک علامت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا اب یہ چاہیے کہ جب اتنی بڑی تباہی دیکھا اور حدیث آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، عرب میں بھی زلزلے آئیں گے قیامت کے قریب، تو ہمیں بچنا چاہیے. کس طرح ہم بچیں؟ کیا کریں ہم ایسا کہ اللہ کے ان پکڑ سے ہم بچ جائیں؟ تو آپ کو بتاتا ہوں میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کے زمانے میں جب آپ کا دورہ تھا تو ایک علاقے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. آپ نے اس علاقے کے گورنر کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا اپنے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہ لوگ کثرت سے صدقہ دینا شروع کر دیں، کثرت سے صدقہ دیں، اور ہر گھر میں استغفار کرنے کی کثرت کریں. یہ دو چیزوں کے لیے تلقین کیا آپ نے کہ کثرت سے صدقہ بھی دیا جائے اور استغفار بھی کیا جائے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم صدقات خیرات کے لیے کیا کرتے ہیں. ہم مساجد کو لے کر، مدارس کو لے کر، آج بہت سارے مدارس بند ہوتے جا رہے ہیں. قوم تو بس جستجو میں بھی ہے، دوسرے لوگ اس بات پہ بھی کمر بستہ ہیں کہ مسلمان کو مالی اعتبار سے تو کمزور کر ہی دی گیا، اب جہاں سے ان کے علماء نکلتے ہیں اس کو بھی کمزور کر دیا جائے. یہ ساری سازشوں کے تحت ہو رہا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بند ہاتھوں سے دینا شروع کر دیں. آپ جہاں جیسا بھی میسر آیا آپ کو موقع، وہاں پر آپ تعاون کرنا شروع کر دیں. صدقہ دینے سے دل بھی نرم ہوتا ہے. آج جو گناہ کثرت سے کیے جا رہے ہیں نا، اور احساس باقی نہیں ہے. دل کے کالا ہونے کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ دل میں سیاہی پڑ جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. علامتیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دل کالا ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے. یہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا حدیث پاک میں کہ جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ڈاٹ دل پر پڑتا ہے.
پھر بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو دل پورا کالا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اتنا عادی بن جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو گیا. اب اس کے اندر یہ احساس بھی باقی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اسے باضابطہ لوگوں کے درمیان خوشی خوشی بیان کرتا ہے. 3 علامتیں ہیں اس کو اپنے اندر ٹٹل ہما شما سب کی بات کرتا ہوں. ہم نے دیکھ لینا اپنے بارے میں کہ آیا ہمارے دل کی حالت ایسی ہے. فرمایا گیا کہ مسجدوں میں سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے نکل کر جائے گا. جس کا دل سیاہ ہو جائے گا وہ مسجدوں میں سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے نکل کر جائے گا. آج بہت سارے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، 2 رکعت ادھر ہوتی نہیں کہ بس نکلنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، آنے کے وقت بھی سب سے آخر میں آنا اور جانے کے وقت بھی سب سے پہلے نکل کر جانا. میاں تم اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہو جو دنیا کا سب سے حسین گھر ہے، سب سے اچھا گھر ہے، جسے فرمایا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اس سے آپ سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اتنے زیادہ مطلب پرست ہو گئے کہ بس 2 رکعت ادا کر لینا اور بھاگ جانا، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہ کرنا. تو اپنے آپ کو ٹٹولیں کہیں ایسا تو نہیں دل سیاہ ہو گیا. دوسری چیز، جب کوئی آپ کے سامنے سائل ہاتھ دراز کرے اور آپ کے پاس مال یا اس کی مدد کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود آپ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ جائیں دل سیاہ ہو چکا ہے. اس وقت بھی یہ احساس کر لیں کہ دل کالا پڑ چکا ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کہ آپ کے سامنے ہاتھ دراز کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ برابر دیتے بھی ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کبھی بھی ایسا خیال نہ آنے دیں اپنے اندر، اور کبھی ہوتا ہے تو فوراً اس کے خلاف کریں، نہیں مجھے دینا ہے اسے، تاکہ یہ زمرے میں ہم شامل نہ ہو جائے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے. دل کو صاف کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تیسری چیز سماعت کر لیں. تیسری علامت جو بتائی کہ وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے درمیان. 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ مولانا ہم تو مسجد میں پہلے بھی آ جاتے ہیں بعد میں نکل کر جاتے ہیں. 2 چیزوں کے بارے میں برجستہ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم تو باضابطہ بند ہاتھ سے مدد کرتے رہتے ہیں، یقیناً. لیکن تیسری چیز ہم میں سے سب لوگ ٹٹول کر دیکھ لیں جو فرمائی گئی، وہ یہ کہ جب قرآن مجید پڑھے گا تو تلاوت میں دل نہ لگے گا، اکتاہٹ محسوس ہوگی. 1 پیج 2 پیج پڑھنے کے بعد، آج قرآن خوانیوں میں دیکھ لو جانے کے بعد، گھر والا قرآن خوانی کرواتا تو ہے، بیٹھتا نہیں، وہ خالی اسی میں ہی پریشان رہتا ہے، نان کھٹائی آئی کہ نہیں، پانی کا انتظام ہے کہ نہیں، سب چیزیں رکھی رہتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے گھروں میں جا کے، اور وہ کھڑا رہے گا خالی یہ سوچے گا، پوچھتا رہتا ہے کتنا ٹائم جائے گا ابھی، کتنا ٹائم. قرآن تم نے بھی تو پڑھنا سیکھا تھا، لیکن نہیں، بیٹھتے نہیں. کیوں؟ اکتاہٹ ہوتی ہے پڑھنے میں. اپنا محاسبہ کرو، دیکھو اپنے آپ کو کہ اگر یہ علامتیں ہیں تو جان جاؤ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو احساس کا مادہ مر جائے گا، احساس کا مادہ بالکل ختم ہو جائے گا. کوئی آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوگا، آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا یہ میرا مومن بھائی ہے، میں اس کی مدد بھی کر سکوں، کچھ بھی احساس نہ ہوگا. آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہوگا، آپ اس کے لطف کے لیے کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے کہ ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے، اس کی کراہت محسوس نہیں ہوگی. شراب و نوشی کو تم اچھا سمجھو گے، زناکاری کو تم اچھا نام دے کر کہو گے. یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کب؟ جب دل سیاہ ہو جائیں گے. تو دل کو سیاہ ہونے کے بعد اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا تیار ہے اس تاریخ کے لیے، نوجوان بھی تیار ہے، بچیاں بھی تیار ہیں. سب سے زیادہ زناکاری اسی تاریخ کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ زنا میں ملوث ہوتے ہیں. آج کوئی پلیس محفوظ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، آج ٹیوشن میں پڑھنے والی بچیاں جاتی ہیں، کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو بیٹا اتنا میک اپ کرنے کی ضرورت کیا ہے چہرے پر؟ پڑھائی کا میک اپ سے کیا تعلق؟ کوئی باپ کسی بچی کی گرفت نہیں کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ جو کرتے ہوں. ورنہ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. کس کے لیے میک اپ کر کے جا رہی؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ آپ کا بچہ اتنا سور کر کے جا رہا. میں یہ نہیں کہتا پاکیزہ مت بنو، اچھے لباس مت پہنو، اچھے مت بنو، لیکن اگر اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس پہ جستجو لگاؤ کہ کیوں ایسی اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. آپ کا بچہ، آپ کی بچیاں آپ کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب معاملات بہت نکل جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں سنبھال پائے گا.
آپ کے علاقے کی بات بتا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی. 2 بچیاں آئیں، جن کی ماں رو رو کر فون پر کہی انہوں نے مکتب میں قرآن ہمارے پاس ہی ختم کیا تھا. کافی بات بھی سنتی ہیں. کہا حضرت آج حالت ایسی کہ بچیاں ہماری بات نہیں سنتی. ہم نے ان کے چیٹ پڑھے، وہ چیٹ ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ اس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں، اتنی فحاشی، اتنی گندگی ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ساتھ میں فرمایا کہ حضرت ساری چیزیں اپنی جگہ، آج ان کی دوستی اور جو معاملات چل رہے کسی مسلمان سے نہیں، غیر مسلم کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں، میں کہیں اور نہیں، کسی اور شہر کی بات نہیں، کسی اور علاقے کی بات نہیں، آپ کے وکرولی کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں کی یہ نیوز ہے. ابھی کس خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، کون سی کیا فکر کر رہے ہیں؟ بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے. بچے کا ایمان ہی سلامت نہ رہے گا تو کون تمہاری خبر کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو زلزلے آ رہے ہیں وہ یہی نہیں، اس کی وجہ یہی ہے، زناکاریاں عام ہو چکی ہیں. قتل و غارت کا عام ہو جانا، زناکاری کا عام ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو غضبناک کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. اللہ رب العزت، اس کی ذات تو ایسی کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، ودود، اس کی ساری صفتیں آپ نے مسلسل تماد کی. اس لیے آج میں نے کوئی صفت کا ذکر بھی نہ کیا. محض یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رب ہے، وہ مہربانی دکھاتا ہے، محبت کرتا ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت میں کہا تھا کہ ہم رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. تعریف ہم کہتے ہیں نا، اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. عالمین کا پالنے والا ہے. عالمین کو پالتا ہے کیوں؟ رحمان و رحیم ہے. وہ رحم والا ہے اس لیے پال رہا ہے، مجبور نہیں ہے. ہم پر رحم کر رہا ہے اس لیے ہمیں اچھے لقمے کھلا رہا ہے. لیکن اس پر یہ نہ سمجھو کہ رحمان و رحیم ہے، جو دل میں آئے گا کر جائیں گے، جیسا دل بولے گا ویسی چیزیں ہم کرنی ہیں، اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ نہ سوچو. آگے ہی آیت میں فرما دیا گیا مالکی یوم الدین. 5 وقت کی نمازوں میں آپ کو احساس دلانا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے وہ. یہ بات یاد رکھنا. اور بدلہ آپ کو کبھی دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، کبھی آخرت میں بھی دیا جاتا ہے. اور جب اللہ عبرت بناتا ہے کسی کو تو رہتی دنیا تک وہ شخص عبرتناک بن جاتا ہے. فرعون کی زندگی کیا ہمارے لیے عبرتناک نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس پیغام موسیٰ نہ پہنچا تھا؟ ساری چیزیں تھیں، لیکن باوجود اس نے سرکشی کی، سب چیزیں ہوئیں. آج دنیا میں بھی پھٹکار پڑ رہی اس پر. آپ دیکھیں تماشا بن کر رہ گیا ہے، صرف لوگ لعنت بھیجتے ہیں صرف اس پہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو سامنے جو اتنی ساری باتیں میں نے کی، میں نے مختصر انداز میں بولنا ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کر لیں. احساس، آج کی تقریر کا لب لباب جو ہے احساس. اور احساس اسی وقت پیدا ہوگا جب دل صاف ہوگا. اور دل صاف اسی وقت ہوگا جب استغفار کی کثرت ہوگی، ذکر خدا کیا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی. یہ ساری چیز، اور صدقات خیرات دینے کی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جس طرح جس سے بھی ہو سکے اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں. اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کے تعاون کے ذریعے دل نرم بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی. کوشش کریں ایک چیز یہ بھی کہ اگر کوئی یتیم ملتا ہو تو شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیریں، اس کی کفالت اپنے ذمے لے لیں. بہت سارے بچے آج ایسے ہیں یتیمی کی وجہ سے. آپ نے اپنے بچوں کی تو فکر کی ساری چیزوں کو. ہم ایجوکیشن میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بچوں کو بھی دیکھ لیں جو آج ویٹر بنے ہوئے ہیں. ان کو بھی دیکھیں ایک بار، جو آج ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کر رہے ہیں. کبھی ان سے بھی جا کر پوچھ لیں کیا ان کی حالت ایسی ہے یا زبردستی گھر والے کرا رہے ہیں. اگر حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر سکتا اور اس لیے ایسا کام کرتا ہے، اٹھا لو اس کی ذمہ داری، پڑھانا شروع کر دو اسے. اللہ دیکھو کیسا نوازے گا آپ کو، کس طرح ثواب عطا ہوگا. یہ ساری چیزیں مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں بہت اچھا طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا، بہت اچھا طریقہ. اگر آپ کسی بچے کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی قرآن کی آیتیں پڑھائی جائیں گی، جتنے شاگرد بنائیں گے اس کے شاگرد جتنے بنیں گے، یہ ایک چین بنتی چلی جائے گی قیامت تک، سب کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. یوں ہی مساجد وغیرہ کا جو بھی معاملہ چلتا، آپ کی مسجد میں بھی چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی رقم لا کر دے.
فارسی میں کہا گیا قطرہ قطرہ دریا شود، چھوٹے چھوٹے قطرے سے دریا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں لیکن ایک جگہ سے بات سنی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی ندی جو ہے اس کے بارے میں جب ریسرچ کیا گیا کہ یہ ندی کہاں سے جاری ہے، تو جب ریسرچ کرتے کرتے پہنچے تو ایک پہاڑ کے پاس دیکھا، اور اس پہاڑ پر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور 4 سیکنڈ میں 1 بوند پانی گرتا ہے، 4 سیکنڈ میں 1 بوند پانی گرتا ہے۔ جب وہاں ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کئی ہزار سالوں سے یہ پانی ٹپک رہا ہے، کئی ہزار سالوں سے یہ پانی ٹپکتے رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ قطرہ قطرہ کر کے دنیا کی سب سے بڑی ندی بن چکی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یہ کہ 4 سیکنڈ میں 1 قطرہ ٹپکنے والا آج دنیا کی سب سے بڑی ندی کی شکل اختیار کر لیا۔ تو آپ کا تعاون بھی جس جگہ بھی ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، دامے درمے قدمے سخنے، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ چاہے اچھا مشورہ دے کر دے دیں، اچھی بات بول کر دیں، سامان کو اٹھا کر دیں، یا مالی اعتبار سے جو اللہ نے نوازا ہو کر دیں، یا کسی کو لا کر دیں، یہ جستجو جتنی بھی ہوگی ساری چیزیں عمل خیر ہے۔ اور کچھ نہ کرنا، صرف فکر بھی کرنا، صرف اس بات کی فکر بھی کر لینا، اللہ رب العزت تو اتنا رحیم ہے کہ گناہوں کا ارادہ کرو تو اللہ رب العزت فوراً جو ہے آپ کے گناہ نہیں لکھتا۔ گناہوں کا ارادہ بھی کر لو تو بھی کہتا رک جا، ابھی ارادہ کیا ہے۔ گناہ کر لیتا ہے تو بھی کہتا رک جا، ابھی اس نے کیا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ لیکن نیکیوں کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم صرف سوچ ہی لیتے ہیں، نیت ہی کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف سوچنے اور نیت کی بنا پر تو دلوں میں نیت کر لیں کہ جس طرح ہو سکے گا ہم نے خدا کے گھر کا خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ لیں۔ اور صدقات خیرات کی جو بات میں نے کہی وہ اسی وجہ سے کہ آج زلزلے کا جو معاملہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ بھی اس سے ڈریں، خوف کھائیں، کیونکہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ تو یہی سمجھتا ہے نا، ابھی ہم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تب موت آنی ہے۔ دیکھ لو ذرا ترکی کی سرزمین پر، کہ ان بچوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ناگہانی طور پر یہ عالم پیش آئے گا، ہماری یہ حالتیں ہو جائیں گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رب جب جس کو چاہے، جیسا چاہے، اپنے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، دعا کریں مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے مولا، جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ کہا مولا، مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنا حقیقی خوف عطا فرما، ظاہر و باطن یکساں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے اللہ، ترکی کی سرزمین پر جہاں جہاں زلزلے کے وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، مولا جو پریشان ہیں، مولا انہیں حفظ و امان عطا فرما۔ مولا جو انتقال کر گئے انہیں شہیدوں میں شمار عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، تیری پکڑ سے ہم خوف کھاتے، مولا اپنی پکڑ سے بچا۔ مولا تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، ہم میں سے جس کی توبہ کو تو پسند کرتا ہے اس کے صدقے تو فعل آج کی توبہ کو قبول فرما لے، اور اس توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا لے۔ مولا مسجدوں میں سجدہ کرنے والی پیشانیاں عطا فرما، حیا کرنے والی نگاہیں عطا فرما، صدقہ دینے والے ہاتھ عطا فرما، مسجدوں کی طرف چل کے آنے والے پیر عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا پیارا مہینہ آنے والا ہے، رمضان مہینہ، مولا ہمیں اس مہینے کی بھی سعادت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ اس میں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، مولا کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔